أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعوت اللہ کے کام کو زیادہ آسن رنگ میں چلانے کے متعلق میں نے چند باتیں پچھلے خود میں عرض کی تھیں. اب میں اسی مضمون کو وہیں سے اٹھاتے ہوئے مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فالو اپ ایک انگریزی محاورہ ہے، یعنی تتبع کرنا، کوئی بات چلا کر پھر اس کی پیروی کرنا، جستجو کرنا اور دیکھنا کہ وہ بات اپنے مقصود تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں. اس کی ایک بہت ہی خوبصورت تصویر قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعہ میں بیان فرمائی کہ جب ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور ان کی اللہ کی وحی کے مطابق بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں میں بہا دیا تو پھر بہن کو بھیجا جو پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ کنارے پہ چلتی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یہ اس مقصود تک یہ جو بکس ہے، یہ ٹرنک یا بکس، لکڑی کا بکس جو بھی کہہ لیجیے، یہ کہاں پہنچا اور کیسے پہنچا اور اس بچے کا کیا بنا. ایمان تو لازم تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن جب یقین بھی ہو، خدا تعالیٰ کی وحی بتا رہی ہو کہ یہ بچہ محفوظ ہو جائے گا اور اپنے اس اعلیٰ مقصد کو پالے گا جس کی خاطر تم یہ قربانی کر رہی ہو، اس کے باوجود انسانی فطرت میں اگر محبت اور تعلق ہو تو یہ جستجو از خود پیدا ہوتی ہے کہ ہوگا تو صحیح، لیکن خود اپنی آنکھوں سے تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ وہ جستجو ہے جس کے نتیجے میں انسانی منصوبوں پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر آدمی بات کہے اور نصیحت کرے اور اس بات اور نصیحت سے اس کا ذاتی گہرا قلبی تعلق نہ ہو، یا اس شخص سے گہرا قلبی تعلق نہ ہو جس کو وہ بات کہتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، تو اسی حد تک اس کے تتبع میں کمی آ جائے گی. بعض لوگ اس رنگ میں نصیحت کرتے ہیں کہ گلے سے بات اتاری اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو کہہ دیا، اب آگے جو تم جانو تمہارا کام جانے. اور کچھ لوگ ہیں جو نصیحت کرنے کے بعد اس کے اثر کو دیکھتے ہیں، اثر نہیں پڑتا تو ان کا دل غم سے ہلکان ہونے لگتا ہے، اپنی زندگی کو اس نصیحت کی خاطر اس طرح غم میں گھلا کر زندگی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا یا سننے والا ان کے ظاہر سے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ان کی کیا کیفیت ہے. لیکن عالم الغیب خدا جانتا ہے، یا وہ خود جانتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ہی نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، لعلک فلعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لے گا
کہ تیری باتیں ان پر اثر نہیں کر رہی اور وہ ایمان نہیں لا رہا۔ تو یہ دعوت اللہ کی روح ہے جس کا معراج حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا، اور اس کیفیت کو قرآن کریم نے ہمیشہ کے لیے ہمارے سامنے رکھ کر زندہ جاوید کر دیا۔ یہی وہ طریق ہے جو ہر دعوت اللہ کرنے والے کو بھی اختیار کرنا ہوگا، اور ہر اس شخص کو بھی جس نے دعوت اللہ کے پروگرام مرتب کرنے ہوں۔ نصیحت آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس نصیحت کو آگے پہنچا بھی دیتے ہیں جو اکثر صورتوں میں نہیں پہنچاتے۔ اس سلسلے میں پہلے بات کر چکا ہوں، پہنچا بھی دیتے ہیں تو آپ کا فرض پورا نہیں ہو جاتا۔ جب ایک منتظم کو یہ اطلاع ملتی ہے یا امیر کو یہ اطلاع ملتی ہے منتظمین کی طرف سے کہ ہماری تحریک پر فلاں فلاں جماعت میں اتنے اتنے دعوت اللہ کرنے والے یا دعوت اللہ کی تمنا رکھنے والے پیدا ہو چکے ہیں، تو اس اطلاع کے بعد ایک حصہ دل کا مطمئن ہو جانا چاہیے کہ نصیحت کسی حد تک کارگر ہوئی اور بات آگے چل پڑی۔ لیکن پھر وہ دعوت اللہ کرنے والے کیسے پیدا ہوئے؟ انہوں نے ان نیک ارادوں کو عمل میں ڈھالا کہ نہیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ ان کی پیروی کی یا نہیں، دعوت اللہ کی تو کس رنگ میں کی، اس کے نتائج کیسے نکلے، یہ سارا ایک سلسلہ ہے جو دعوت کا پہلا پیغام پہنچانے کے نتیجے میں چل پڑتا ہے، اور تبلیغ کے نتیجے میں احمدی ہونے والے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سلسلہ اس رنگ میں کڑی کے بعد دوسری کڑی جاری ہوا کہ نہیں، یہ سوال ہے جو دل میں اٹھنا چاہیے۔ اور اگر کسی شخص کو دلی لگن ہو کسی کام سے تو یہ سوال ضرور اٹھے گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی طرح دریا کے کنارے کنارے چلے گا، بار بار نظریں ڈالے گا اور دیکھے گا کہ اس پروگرام کو جو میں نے جاری کیا تھا یہ کس انجام کو پہنچا ہے، اور اگر اس کی حالت اور ترقی کرے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے مشابہ کسی حد تک 100% تو ممکن نہیں کہ کوئی اور اس کیفیت کو پا سکے، لیکن کسی حد تک اس کیفیت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور اس پروگرام سے اس کو دلی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایسی محبت ہوگی جیسے ایک مصنف کو اپنی تصنیف سے یا ایک مصور کو اپنی تصویر سے ہوتی ہے۔ ہر خالق کو اپنی مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ بس ان منصوبوں کو جو اپنا بنا لیں، اپنے دل کو لگا لیں، اپنے ذاتی کام سمجھنے لگ جائیں اور اس منصوبے سے ان کو پیار ہو جائے، ان کے کاموں میں اور قسم کے رنگ پیدا ہوتے ہیں اور طرح کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بس تمام دعوت اللہ سے متعلق عہدیداروں کو، خواہ وہ منتظم ہوں، ناظم ہوں، سیکرٹری ہوں یا امراء ہوں، میں نصیحت کرتا ہوں کہ پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا آپ نے اس کام کو اپنی جان کے ساتھ اس طرح لگا لیا ہے جیسے غم لگ جایا کرتے ہیں، جیسے لگن لگ جاتی ہے، جیسے عاشق کو عشق کھانے لگ جاتا ہے۔ کیا ایسی کیفیت آپ کی اس پروگرام سے متعلق پیدا ہوئی ہے یا نہیں، یا کچھ نہ کچھ اس قسم کی کیفیت آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر ابھی یہ کام آپ کے بس میں نہیں، کچھ اور آپ کو اپنا تعلق دین کے کاموں سے اور دین کے کاموں کے اپنی تکمیل تک پہنچنے کے معاملے سے بڑھانا پڑے گا۔ یہ تعلق بڑھے گا تو کام آگے چلے گا، اگر یہ تعلق نہیں بڑھے گا تو سب چیزیں وہیں کھڑی رہ جائیں گی جہاں پہلی حالت میں تھیں، اور یہی عموماً ہوتا ہے۔ بس لگن کے نتیجے میں جستجو اور تتبع پیدا ہونا چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اسی حد تک آپ کے دل کی لگن میں اور اس کے تعلق میں کمی ہے۔ آگے اس کو کام کو کرنا کس طرح ہے؟ پھر اس سلسلے میں کام تو اتنا زیادہ ہے کہ فوری طور پر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر دعوت اللہ کرنے والے تک پہنچ کر
اس کی کیفیات کا جائزہ لے، اس کے پروگراموں کا جائزہ لے، وہ پروگرام کس طرح چلا رہا ہے، ان باتوں کا جائزہ لے. یہ لمبا کام ہے، لیکن اس کا آغاز ہونا چاہیے، اور اگر آغاز درست ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ یہ کام سنبھالا جائے گا. امراء کو چاہیے کہ اپنے سیکرٹری تبلیغ سے اس معاملے میں باقاعدہ سیٹنگ کریں، یعنی مجلس عاملہ کے علاوہ بھی ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس سلسلے میں اب تک کیا کیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا جن لوگوں نے دعوت اللہ کے وعدے کیے تھے ان تک یہ سیکرٹری تبلیغ یا ان کے نائبین پہنچے بھی ہیں کہ نہیں، اور مل کر تفصیل سے صورتحال کا جائزہ لیا ہے کہ نہیں. مثلا انگلستان کی مثال لیجیے، اگر برمنگھم سے 100 دعوت اللہ کرنے والے اپنا نام اس فہرست میں درج کرا دیتے ہیں، اور ہر سال ان اعداد و شمار کا اعادہ ہوتا رہتا ہے، اور عملاً کوئی جا کر دیکھتا نہیں کہ انہوں نے پچھلے سال کیا کیا تھا، تو یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ وہموں میں بسنے والی بات ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں. لازمی طور پر اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ مرکزی سیکرٹری تبلیغ اول تو امیر سے بات شروع کرنی چاہیے. امیر سیکرٹری تبلیغ کا اس معاملے میں جائزہ لیتا، جب اس کو رپورٹ پہنچتی تو خوشی کا اظہار کرتے ہی یہ پوچھتا کہ تم نے اس کے بعد کیا کیا، پتہ کیا ہے وہ کون لوگ ہیں، معلوم کیا ہے کن کن لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، ان کا تبلیغ کا طریق کیا ہے، تبلیغ کے لیے جو مواد ضروری ہے وہ ان کو مہیا بھی ہے کہ نہیں، غلط طریق پر اگر کام کر رہے ہیں تو کسی نے کبھی معلوم کر کے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے کہ نہیں. اگر یہ نہیں تو پھر یہ کام تسلی بخش نہیں، محض ایک فہرست ہے. پھر ان کو سمجھائے، اور بعض دفعہ اپنے دوروں میں جا کر دوروں کے دوران ان مقامات پر جا کر مثال کے طور پر بعض رابطے پیدا کر کے دکھائے اور بتائے کہ اس طرح کام ہوتا ہے. مثلا ایک سیکرٹری تبلیغ اگر پوری طرح کام کرنے والا ہو اور وہاں جماعت کی تعداد خاطر خواہ ہو تو اس کو تو اتنا وقت میسر ہی نہیں آ سکتا کہ اپنے روزمرہ کے کام اور تبلیغ کے علاوہ اسے کوئی ہوش رہے. اتنے تفصیلی دورے کرنے پڑیں گے اور مختلف جگہوں پر ٹھہر ٹھہر کر اتنے وسیع رابطے کرنے پڑیں گے کہ بڑی جماعتوں میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کے دن کے اندر کسی حد تک تو کام سمائے جا سکتے ہیں، حد سے زیادہ کام تو نہیں سمائے جا سکتے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ٹیمیں بنانی پڑیں گی. اس مجبوری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ اپنے نائبین تیار کرنے پڑیں گے، اور مثلا وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ مرکزی ایک ٹیم بنائے، ایسے مختلف نوجوان چنیں جو جن کے پاس پہلے کام نہیں ہے، بے شک ایسے چنیں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، جو دین کی خدمت نہ کرنے کے نتیجے میں بہک رہے ہیں اور بھٹک رہے ہیں. ان سے رابطہ قائم کرے، اور اس رابطہ قائم کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے ان کو بتائے کہ یہ کام تم سے لینا ہے، بلکہ نظر ڈال کے پیار اور محبت سے ان کو کبھی چائے پہ بلا کر، کبھی کسی اور رنگ میں ان سے ذاتی تعلق قائم کرے، اور پھر کہے کہ میں دورے پر جا رہا ہوں، کیا آپ بھی میرے ساتھ چل سکتے ہیں، آئیے ہم تجربہ کرتے ہیں اور مل کر دیکھتے ہیں کہ ہم دین کی کس حد تک خدمت کر سکتے ہیں. یعنی یہ الفاظ تو اس طرح ضروری نہیں، مگر مفہوم یہی ہے جو گفتگو کا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسرے سلسلے کی خدمت کرنے والے، خدمت کا جذبہ رکھنے والے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کرے. اور ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ ساری کی ساری ٹیم پہنچے. بعض جگہوں میں 1-2 کو لیا جا سکتا ہے، بعض جگہوں پہ جانے کے لیے دوسرے 2-3 کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسے نائبین لے کے جائے، یہ ایسے احباب جماعت لے کے جائے جن کو آئندہ نائبین بنانا مقصود ہو، کام کی تربیت دینا مقصود ہو. وہاں پہنچ کر پریزیڈنٹ سے رابطہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں اس غرض سے آیا ہوں یا ہم اس غرض سے آئے ہیں،
پھر ایک ایک شخص سے ملنے کا پروگرام بنایا جائے، صرف میٹنگ ہی نہ بلائی جائے، کیونکہ میٹنگز میں بعض باتیں ہوتی ہیں اور ایک بیک وقت بہت سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، مگر انفرادی سطح پر جب تک تتبع نہ کیا جائے کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ان تک پہنچنے کے لیے پروگرام بنا کر ہر شخص کے اپنے اوقات ہیں، کافی سردردی کرنی پڑے گی، لیکن جو محبت کے ساتھ کام کیا جائے وہ پھر حقیقت سردردی نہیں بلکہ دل کا درد بن جاتا ہے، اور سردردی مصیبت ہوتی ہے اور دل کا درد بہت پیاری چیز ہے۔ تو بظاہر سردردی ہے، مگر اگر لگن ہو، توجہ ہو، تعلق ہو تو اس کام میں بہت لطف آئے گا۔ رابطے پیدا کرنے ہوں گے، وہ کوئی کہے گا جی میرے پاس تو وقت نہیں ہے، اچھا جی مجھے بتائیں میں کب آ سکتا ہوں آپ کے پاس، ہمیں ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کسی ایک سے جس سے بھی وقت طے ہو اس تک پہنچ کر پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے آپ نے دعوت اللہ میں نام لکھایا تھا، کیا کیا ہے، کن کن لوگوں تک آپ پہنچے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں۔ اگر اس سے پہلے وہ سارے جائزے مکمل ہوں جن کے متعلق پہلے بارہا نصیحت کی جا چکی ہے تو یہ کام بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا جائزوں کے سلسلے میں بارہا یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایتھنک مائنورٹیز یعنی مختلف قسم کے اقلیتی گروہ جو بعض ملکوں میں بستے ہیں ان کے متعلق مکمل معلومات حاصل کی جائیں، اور ان معلومات کا سب سے زیادہ تعلق سیکرٹری تبلیغ سے ہے۔ جس ملک کی معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کو پھر آگے تجزیہ کر کے شہر وار تقسیم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ ان معلومات کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ ایک الگ مضمون ہے جو پہلے بارہا بیان کیا جا چکا ہے اور ہدایات میں مختلف جماعتوں کو پہنچایا جا چکا ہے۔ مختصراً تعارف کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ مقصد یہ ہے کہ ہر ملک میں مختلف قسم کے طبقات کی معلومات سیکرٹری تبلیغ کے پاس ہونی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو مقامی طور پر اس ملک کے باشندے ہیں ان کی طبقاتی تقسیم، ان کی معاشرتی، اقتصادی اور نظریاتی تقسیم وغیرہ وغیرہ کئی رنگ میں ان کی گروہ بندی کی جا سکتی ہے۔ طلباء ہیں، مصنفین ہیں، اخبارات سے تعلق رکھنے والے، ریڈیو ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والے، سیاسی لیڈر، زمیندار، تاجر طبقہ اور اسی قسم کے اور کئی طبقات ہیں، ان کی مقامی سطح پر تقسیم ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بیرونی لوگ جو وہاں بسے ہوئے ہیں ان کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ مثلا جب میں پرتگال گیا تو وہاں کے مبلغ ماشاءاللہ چونکہ نظر رکھتے ہیں تبلیغ پر، انہوں نے بعض ایسے دوستوں سے بھی رابطے کیے ہوئے تھے جن کا پرتگال سے تعلق نہیں ہے۔ جب میں ان سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تو ایک پرتگال کے نمائندے جو وہاں موجود تھے، انہیں باہر سے افریقہ کے ایک ملک کے نمائندے جو موجود تھے، انہوں نے اپنے ملک کے باشندوں کی جو معلومات مہیا کی تو اتنا بڑا کام ان کے اندر ہو سکتا تھا کہ مبلغ کو اور کاموں کے لیے بڑی مشکل سے وقت نکالنا پڑتا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کو احمدیت کی مقامی لوگوں کے مقابل پر زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ ان ملکوں میں اسلام کا گہرا اثر ہے، یعنی افریقہ کے بعض ملکوں میں، اور احمدیت کو سمجھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ پھر وہ گھر سے بے گھر ہوئے لوگ اگر ان کو ایک مشن سے تعلق پیدا ہو جائے تو یہ ان کے لیے سہارے کا موجب بھی بنتا ہے، اور ان کے اندر ایک طبی کشش پائی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ان کا اڈا ہو، جہاں مشکلیں جا سکیں، جہاں بیٹھ کر اپنے دل کے دکھ درد بیان کر سکیں اور یقین ہو کہ اس کے جواب میں سچی ہمدردی پیدا ہوگی۔ بس ان کی بھی ضرورتیں ہیں۔ ایسے گروہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد ہیں، چنانچہ ان کی طرف میں اپنے مربی صاحب، مبلغ صاحب کو توجہ دلائی کہ آپ ان میں کام کریں اور ان لوگوں سے کام لیں۔ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں، بعض ان میں سے بیعت کر چکے ہیں، بعض نے نہیں کی، ان سے آگے کام چلائیں۔
وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کو آپ کے پاس لے کے آئیں، ورنہ اگر محض ڈاک میں آپ نے لٹریچر بھیجنا شروع کیا تو اکثر اوقات اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. آپ کو بھی اشتہار پہنچتے رہتے ہیں، لٹریچر کئی قسم کے پہنچتے رہتے ہیں. ان چیزوں میں جن چیزوں میں آپ کو ذاتی دلچسپی ہے آپ کچھ نظر ڈال بھی لیتے ہیں، مگر عام طور پر اس کو ایک نظر ڈال کر پھینک دیتے ہیں. مذہب کے پیغام میں دنیا سب سے کم دلچسپی لیتی ہے، کیونکہ یہ پیغام سنتے ہی آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، مجھے اپنے تعلقات کے دائرے سے منقطع کرانے کی کوشش کی جائے گی اور خام خواہ کی مصیبت میں سہروں. کیا ضرورت ہے؟ بس اگر پہلے کوئی اور تعلق قائم نہ ہو چکا ہو تو بیرونی طور پر ذاتی رابطے کے بغیر جو پیغام پہنچتے ہیں بالعموم انسان ان میں دلچسپی نہیں لیتا. اس پہلو کو میں الگ زیر بحث لاؤں گا کہ ایسا کام اگر کرنا ہو تو دلچسپی پیدا کرنے کے ذرائع کیا ہیں، مگر میں واپس اس مقام پہ پہنچتا ہوں جہاں بات دوسری طرف چل پڑی کہ ایسے شخص سے آپ کو جا کر یہ پوچھنا چاہیے کہ میری معلومات کے مطابق یہاں چینی بھی بستے ہیں، روسی بھی بستے ہیں، پرتگیزی بھی آئے ہوئے ہیں، افریقہ کے فلاں فلاں ممالک کے لوگ ہیں، ویسٹ انڈینز ہیں، بہت سے طبقات ہیں. آپ کے ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں، کبھی آپ نے معلومات حاصل کی؟ آپ کے ساتھ کام کرنے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ نے کبھی رابطے کی کوشش کی؟ اور رابطے کی کوشش اگر کی تو کس طرح کی؟ اگر ایک اجنبی آدمی کو آپ رابطہ کر کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ آؤ اسلام قبول کر لو، تو ذاتی رابطے کے باوجود وہ کچھ تو سنے گا، لیکن تباً اس کے دل میں اس کے خلاف رد عمل ہوگا. پہلے جس کو تبلیغ کی جاتی ہے اس کی دلچسپی کے دائروں کی تلاش کرنی پڑتی ہے. اس لیے جب آپ یہ مضمون چھیڑیں گے تو اور تفاصیل میں جانا پڑے گا، بات سے بات نکلتی چلی جائے گی. اس سے آپ پوچھیں گے، اگر اس نے مثال کے طور پر رابطے کیے ہیں تو آپ کا کام ہے اس سے پوچھیں کہ رابطے کا نتیجہ کیا نکلا، ایک چینی نے کیا جواب دیا، ایک ترک نے کیا جواب دیا، ایک گیمبین نے کیا جواب دیا، وغیرہ وغیرہ. اور اگر دلچسپی نہیں لی تو کیا آپ نے جائزہ لیا کہ اس کو کن باتوں میں دلچسپی ہے، کس طرح اس کے دل میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کے لیے قریت پیدا کرنے کے امکانات ہیں. تو تفصیلی بحث انفرادی بحث تک جا پہنچے گی، اور ہر شخص جو زیر تبلیغ ہے اس کے متعلق اس سے گفتگو کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں اس کو نیک مشورے دینے پڑیں گے. اور سیکرٹری تبلیغ جو اس طرح کام کرتا ہے اس کو رفتہ رفتہ اتنا وسیع تجربہ ہونے لگ جاتا ہے کہ واقعی اس کے اندر یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر صورتحال میں ایک مفید اور اچھا مشورہ دے سکے. اور کچھ اس کی معلومات پہلے ہی وسیع ہوتی ہیں. اس رنگ میں جو اس کے ساتھی ہیں ان کی بھی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس مثال کو ابھی کچھ اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. مثلا ایک چینی ہے، اگر آپ اس چینی کو جا کر یہ کہیں جو ہندوستان میں بس رہا ہے، کہیں ٹھہرا ہوا ہے، کہ آؤ اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرو، میرا نہیں خیال کہ اس میں وہ کوئی دلچسپی پہلے گا. لیکن اگر آپ کوئی ایسا سووینیر مثلاً پیش کریں جن میں چینی لوگوں سے رابطہ پیدا ہو، ایسا کوئی سووینیر نہیں ہے، میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، بعض دوسری قوموں کے ہیں، تو جس قوم سے بھی رابطہ ہے اگر اس کے متعلق کوئی ایسی دلچسپ چیز آپ اس کو دکھانے لگیں جس سے اس کو معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں اس جماعت کا بڑا وقار ہے اور اس جماعت نے خدمات کی ہوئی ہیں اور ہمارے ملک کے جو معززین ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تو اچانک اس کے دور کے تعلق میں ایک قربت کا رجحان پیدا ہوگا. وہ اس طرح اجنبی آپ کے لیے نہیں رہے گا بلکہ شناسائی کے امکانات پیدا ہو جائیں گے اور قریب آئے گا. پھر آپ اس کو اور باتیں سمجھا سکتے ہیں، ہماری جماعت کی روح کیا ہے، ہم کس طرح کام کرتے ہیں. پھر آپ افریقن قوم کے متعلق
اور افریقہ کی اس قوم کے متعلق جس کا وہ باشندہ ہو، اگر وہ افریقہ کا ہے میرا مطلب ہے، تو مزید دلچسپی لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو معلومات ہونی چاہیے، اور یہ معلومات سیکٹری تبلیغ کو پھر آگے اس شخص تک پہنچانی چاہیے، طریقہ کار سمجھانا چاہیے. میں واپس چینی کی مثال پر آتا ہوں. میرے پاس بہت سے چینی دوست ملنے کے لیے آتے ہیں. بالعموم براہ راست فوری طور پر اسلام کا پیغام دینے کی بجائے میں پہلے ان سے چین کے حالات اور چین کے مسائل کے متعلق بات کرتا ہوں، اور جب وہ مسائل بتاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بات آخر اخلاقیات پر ضرور پہنچتی ہے، اور ان کے رہنماؤں نے جو غلطیاں کی ہیں، اشتراکیت میں جو کمزوریاں ہیں جس کے نتیجے میں چین آج اس حال کو پہنچا ہے، ان سارے مسائل پر نظر ڈال کر جب بات کی جاتی ہے تو اس شخص کا ایک ذاتی گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری قوم میں اس کو دلچسپی ہے، میرے قوم کے حالات سے واقف ہے، اور جو بات کہہ رہا ہے درست ہے، اور آخری تجزیہ ایسا ہے جو میرے دل کی بھی آواز ہے. جب اس طرح تعلق قائم ہو تو پھر اس مضمون کا رخ بدلنا کوئی مشکل نہیں رہتا. پھر اخلاقیات کے موضوع پر کنفیوشنزم کی بات چل جاتی ہے مثلا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کنفیوشنزم کی جو اخلاقی تعلیم بنیادی طور پر چونکہ ایک ہی خدا کی دی ہوئی تعلیم ہے، اسلام کے ساتھ اس کا یہ تعلق ہے، اور اسلام میں بھی یہ تعلیم ملتی ہے، اور اس تعلیم کے سوا دنیا کا کوئی نظام چاہے وہ اشتراکی نظام ہی ہو جاری نہیں ہو سکتا. تو بات سے بات نکلتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچتی ہے. ان موضوعات پر مختلف مواقع پر بعض دفعہ سوال و جواب کی مجالس میں، بعض دفعہ دوروں کے دوران مختلف خطابات میں بہت سا مواد موجود ہے. اس لیے کوئی سیکرٹری تبلیغ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو تو شاید ان باتوں کا علم ہو، مجھے علم نہیں ہے. میں نے اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، یعنی ہمارا علم، میرا علم اور آپ کا علم دو جدا گانا چیزیں نہیں رہیں. جو احمدی کو علم ہوتا ہے وہ مجھے لکھ کر بھیجتا ہے، میری توجہ اس طرف مبذول کراتا ہے. روزانہ بے شمار تو نہیں کہتا، لیکن بہت سے کثرت سے ایسے خط ملتے ہیں جن میں بعض امور کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں فلاں ملک میں فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، کیا رجحانات ہیں، اور بعض دفعہ اخبارات کے تراشے ملتے ہیں. بعض دفعہ بعض احمدی احباب کتابیں بھجواتے ہیں، کوئی بہت اچھی کتاب انہوں نے پڑھی ہو تو کہتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کی معلومات کا دین کے ساتھ ایک تعلق ہے، یعنی آپ کے کاموں سے ایسا تعلق ہے کہ آپ ان معلومات کے نتیجے میں مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جماعت کی رہنمائی کے سلسلے میں آپ کے کام آنے والی باتیں ہیں. غرضی کے ایسی ہی کئی تمہیدوں کے ساتھ کتابیں ملتی ہیں. جو مجھے علم دیتے ہیں میں اپنے اندر سنبھال کر ایک کنجوس کی طرح تالے لگا کر تو نہیں رکھتا. آپ سے ملنے کے دوران، دوروں کے وقت، خطبات میں، سوال و جواب کی مجالس میں جو میں فیض جماعت سے پاتا ہوں وہ جماعت کو واپس کر رہا ہوتا ہوں، اور اکٹھا ہو کر یہ مضمون ایک دریا کی شکل اختیار کر جاتا ہے. تو اگر سیکرٹری تبلیغ باقاعدہ اپنے کام کے سلسلے میں تیاری کرنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے مواد بہت ہے، تیاری کے لیے ذرائع موجود ہیں. لٹریچر کا مطالعہ، دنیا کے حالات کا براہ راست مطالعہ، مختلف ایتھنک گروپس جو اس ملک میں رہتے ہیں یعنی اقلیتی طبقات، ان کے متعلق مقامی طور پر ان کی انجمنوں سے رابطے کر کے معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. ان کے اقتصادی مسائل کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. ان کے اخلاقی مسائل کے متعلق، ان کے ملکوں کے اقتصادی سیاسی وغیرہ ان مسائل پر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. وہ معلومات حاصل کرے، وہ مجھ تک پہنچائیں. معلومات جو مجھے ملتی ہیں میں ان تک پہنچاتا ہوں. اس طرح ایک علم کا ذخیرہ پیدا ہوتا ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ان سب عمومی باتوں کا تبلیغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ جس شخص کو تبلیغ کی جائے
جب تک اس کی دلچسپی کے معاملات میں آپ کو دلچسپی نہ ہو، جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میری دلچسپی کے دائرے تبلیغ کرنے والے کی دلچسپی کے دائرے سے بالکل الگ نہیں ہیں، کچھ مشترکہ زمین بھی ایسی ہے جہاں ہم دونوں ایک ہی طرح کی دلچسپی رکھتے ہیں، اس وقت تک اس کو اپنے پیغام میں اس کے لیے اپنے پیغام میں دلچسپی پیدا کرنے کے امکانات بہت کم ہوں گے. یعنی میں اس کو مزید وضاحت یوں کرتا ہوں کہ آپ کے لیے اس بات کا امکان کم ہوگا کہ آپ اس کو اپنے پیغام میں دلچسپی لینے پر مجبور کر سکیں. آپ کو پہلے دلچسپی لینی ہوگی اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ اور باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور ان باتوں کے نتیجے میں علم کی روشنی ملے گی. جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، روشنی کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا. اسی لیے اجنبی سے آپ مؤثر گفتگو نہیں کر سکتے. پہلے ٹٹول کر تھوڑی دیر تک باتیں کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ ہے یہ کس مزاج کا آدمی. اس لیے جب وہ نئے دوست میرے پاس آتے ہیں، ہمیشہ شروع میں ادھر ادھر کی چاروں طرف کی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. جو احمدی لے کر آتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ سیدھی بات کرتا نہیں، تبلیغ کی گفتگو نہیں کر رہا. لیکن میں اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا جب تک مجھے یہ نہ پتہ لگے کہ کسی شخص کا مزاج ہے کیا، کن باتوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے تجارب کیا ہیں، کیا تلخیاں دل میں ہیں، کیا خوشی کی باتیں ہیں. اس وقت تک صحیح معنوں میں تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی. بس وہی بات حکمت کی بات ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے. حکمت سے اپنے رب کی طرف بلاؤ. اور حکمت کا اتنا وسیع مضمون ہے، یہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اسی مضمون کی بات شاخیں ہیں. تو سیکٹری تبلیغ کے لیے آپ دیکھیں کتنی محنت درکار ہے اور کتنا وقت اس کو صرف کرنا ہوگا. پھر وہ اس کو یہ بتا سکتا ہے تبلیغ کرنے جس کو وہ تبلیغ کے لیے تیار کر رہا ہے، اس کو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے لیے ہمارے پاس یہ مواد موجود ہے. اگر بلغاریہ کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس خدا کے فضل سے یہ لٹریچر تیار ہو چکا ہے. اور اگر رومانیہ کے لوگ ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ لٹریچر ہے. اگر ترک باشندے ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ ہے. اگر عرب ہیں تو ان کے لیے ہمارے پاس یہ کچھ ہے. غزی کے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت دنیا کی اکثر قوموں سے متعلق پوری جد و جہد کے ساتھ ایسا لٹریچر تیار کر رہی ہے جس کی ہمارے نزدیک ان کو ضرورت ہے. اور سیکٹری تبلیغ اکثر ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان کو نہ لٹریچر کی تفصیل کا علم ہے، کون سا شائع ہو چکا، نہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں جو تبلیغی مواد ہے نہ اس کے متعلق پورا علم ہے. وہی کیفیت ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. جن کا کام ہے تبلیغ کرنا ان کو ان باتوں کا علم نہیں ہے. اگر ان کو علم ہو تو پھر آگے وہ اس علم کو ہر دعوت اللہ کے لیے اپنا نام پیش کرنے والے تک پہنچانا ہوگا اور تفصیل سے سمجھانا ہوگا. پھر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ رابطہ کرنے کا طریق کیا ہے. اگر ایک بالکل اجنبی ہو اس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور رابطے کے لیے تقریبات پیدا کی جا سکتی ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا تو ہماری احمدیہ ایسوسی ایشن کے بعض طلباء کے ساتھ اسی مضمون پر گفتگو ہوئی اور میں نے ان کو بتایا کہ میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے رابطہ قائم کرنا، کیونکہ رابطہ پیدا کرنے کا گر آنا چاہیے. وہ ہے کیا؟ اور وہ گر یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص میں دلچسپی ہے تو اسے آپ میں دلچسپی ہوگی. مثلا میں نے مثال دی کہ ایک کھلاڑی ہے، ہاکی کا کھلاڑی ہے، اچھا کھیلتا ہے، کہیں بیٹھا ہو آپ اس کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تمہارا کھیل دیکھا تھا، میرے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا. تو اچانک اس کے دل میں آپ کے لیے ایک محبت اور نرمی کا گوشہ پیدا ہو جائے گا. پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا اگر آپ میرے ساتھ ایک چائے کی پیالی پئیں
اور پھر اس کے مضمون کی کچھ باتیں آپ شروع کر دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کا ہاتھ جھٹکے. ہر شخص میں بعض خوبیاں ہیں. جھوٹی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس کا تو کسی مومن کے لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مگر ہر شخص کی سچی تعریف کرنے کے امکانات ہیں، اور یہی وہ امید کا روشن چراغ ہے جسے ہمیں لے کر آگے اپنے معاملات میں تبلیغ کے معاملے میں لے کر آگے بڑھنا ہے. امید کا روشن چراغ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے کوئی ایک بھی اس میں سے ایسی نہیں جو خوبیوں سے عاری ہو، اور ہر جنس کے ہر فرد میں وہ اپنے کردار کی گراوٹ میں کہیں تک پہنچ چکا ہو، پھر بھی کچھ خوبیاں رہتی ہیں. بعض چوروں اور بدکاروں میں بھی بعض ایسی بنیادی خوبیاں قائم رہتی ہیں جن کے نتیجے میں ان کے لیے ہر وقت واپسی اور توبہ کا امکان روشن رہتا ہے. تو ہر شخص کی خوبیوں کے ذریعے آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. ہر قوم کی بعض خوبیاں ہوتی ہیں، ان خوبیوں کو بھی آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے. بس آغاز میں اگر آپ کسی شخص کو نہیں جانتے تو بعض اس کی قومی خوبیوں کا ذکر کر سکتے ہیں. اگر اس کو جاننے لگے ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی اچھی باتیں تلاش کریں اور اس کا ذکر، ان باتوں کا ذکر اس سے چھیڑیں، اس کا تعلق آپ سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سمجھانا پڑے گا کہ رابطے کیسے کیے جاتے ہیں. ان رابطوں کے سلسلے میں ان کو، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کچھ نہ کچھ خاطر مزارات بھی ساتھ کرنی پڑیں گی اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بس داعی اللہ کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور اس ضمن میں مستورات کو بھی مستورات کے لیے بھی بہت سی خدمت کے مواقع ہیں. بہت سی رپورٹیں جو مجھے مختلف جگہوں سے ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ جن احمدی داعیین اللہ کی بیویاں حوصلے والی اور خدمت کرنے والی اور مہمان نواز ہیں، ان کا کاروبار دعوت اللہ کا خوب چمکتا ہے اور بڑی جلدی ان کے تعلقات کے دائرے بڑھتے ہیں. کوئی شخص جو آپ کے گھر آ کر آپ کی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، سوائے سے کہ بدقسمتی سے وہ کھانا بہت ہی خطرناک پکاتی ہو، ایک دفعہ کھا لے تو کچھ کمی بھی رہ گئی ہوگی تو وہ بہت ہی ممنون ہوگا اور شکریہ ادا کرے گا اور اس کا ایک گہرا تعلق قائم ہو جائے گا. تو اس طرح آپ کی بیویاں بھی اس میں حصہ لے سکتی ہیں. آپ کے بچے بھی اگر آپ ان کی تربیت کریں اخلاقی لحاظ سے، وہ ان سے پیار کا اظہار کریں، ان سے اچھی دل لبھانے والی باتیں کریں، تو وہ جو دور کا تعلق تھا اچانک قریب آتے آتے ایک خاندانی تعلق میں تبدیل ہو جائے گا. تو دور کے تعلقات کو قریب کرنا ایک باقاعدہ منصوبے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کوچے کی آشنائی ہونی ضروری ہے. اور یہ باتیں محض عمومی نصیحتوں کے ذریعے نہیں سمجھائی جایا کرتی، انفرادی طور پر کام کر کے دکھانا پڑتا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک سیکرٹری تبلیغ چند آدمیوں کو لے کر جاتا ہے، اس کے پاس اپنا کتنا وقت ہوگا، وہ کہاں تک ان سب کاموں سے لپٹ سکتا ہے، کس تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اصل طریق وہی ہے کہ جن 2-3 ساتھیوں کو وہ لے کر جاتا ہے ان سے پھر وہ بار بار کام لینا شروع کرے، ان کی تربیت کرے اور پھر مقامی دوستوں کو ساتھ لینا شروع کریں، وہ پھر حلقے تقسیم کریں. تو ایک کام جو معمولی آغاز سے شروع ہوا وہ ایک وسیع کاروبار تک پہنچ سکتا ہے اور ساتھ اور لوگ شامل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس موضوع پر بھی وہی آیت کریمہ ہمارے کام آئے گی جو ہمیں ایک دعا کا طریق سکھاتی ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. کہ اے خدا، ہم ترقی کے جس مرحلے میں بھی قدم رکھتے ہیں اس مرحلے کو ہمارا آخری مقام نہ بنانا، بلکہ اگلے مقامات کے لیے دروازہ کھولنے والے مقام بنا دینا. اور اس ضمن میں
ہر اگلا مرحلہ ہمارے لیے مقام محمود ثابت ہو، ایسا مرحلہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے تعریف کی جاتی ہے. کیونکہ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ قریب ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے مقام محمود تک پہنچا دے یا مقام محمود پہ نافذ فرما دے. تو اس کے ساتھ یہ دعا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. محمود کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد تباً دل سے یہ دعا اٹھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی دعا سکھائی ہے. بس مقام محمود چونکہ خدا کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس لیے کسی انسانی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اور انسانی تعریف سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے. مقام محمود وہ ہے جس کو خدا نے تعریف کے ذریعے ایک مقام کے لائق سمجھا ہو اور وہ مقام اس کو عطا کیا ہو. یہ مقام ہے جو مقام محمود کہلاتا ہے. اس کے بعد دنیا کی تعریف خود بخود شروع ہو جاتی ہے. اس لیے یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ مقام محمود میں صرف خدا تعریف کرتا ہے اور بندے تعریف نہیں کرتے، مگر یہ تعریف وہ ہے جو خدا کی تعریف کے تابع ہوتی ہے. یہ وہ راگ ہے جسے جب آسمان گاتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ گاتے ہیں، اور پھر ملائکہ کے تابع زمین پر بسنے والے نفوس بھی اس کے اثر سے اس سے متاثر ہو کر اسی رنگ کے راگ الاپنے لگ جاتے ہیں. تو مقام محمود ہمارے ہر کام میں چھوٹی چھوٹی منازل کی شکل میں آتا رہتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مقام محمود کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، وہ تو ہم میں سے اکثریت کے تصور سے بھی بالا ہے. اس لیے میں اس کی مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ مقام محمود بھی دراصل ایک ہی چھلانگ میں حاصل ہونے والا مقام محمود نہیں تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی سفر فرمایا ہے اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف سفر فرماتے چلے گئے ہیں. ہمیں بھی اسی بات کی پیروی کرنی ہوگی، اور ہر دین کی خدمت اگر اچھے رنگ میں کی جائے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے کی جائے، اس سے دعائیں مانگتے ہوئے کی جائے، تو ہمارے لیے اس خدمت کا ہر مرحلہ ایک مقام محمود بن سکتا ہے. بس اس موقع پر بھی یہ دعا ساتھ رہنی چاہیے، اور یہ دعا کہ ہر مقام پر مجھے مددگار چاہیے ہوں گے. بیٹھ رہنے کے لیے تو مددگار کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، آگے بڑھنے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوا کرتی ہے. خاص طور پر مشکل سفر میں مددگار کی ضرورت ہوا کرتی ہے. بس مددگار اپنے پیدا کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، ہر ایسے مرحلے پر جسے تو مقام محمود بنائے گا، میرے لیے ایسے مددگار پیدا فرما کہ یہ سفر ہمارے لیے آسان تر ہوتا چلا جائے، اور ہمیشہ ہم تھکے ہارے ہوئے بغیر تھک ہار کر بیٹھ رہنے کی بجائے آگے ہی قدم بڑھاتے رہیں. ان دعاؤں کے ساتھ، اس لگن کے ساتھ اگر آپ جماعت کی تربیت کریں گے تو دعوت اللہ کے رنگ بدل جائیں گے، اس میں نئی کیفیت پیدا ہو جائے گی. پھر آگے مختلف ایتھنک گروپس کی میں بات کر رہا تھا. یہ جائزہ لینا ہوگا کہ کس جگہ کس قسم کے لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور تجارب پر نظر رکھنی ہوگی. محض تجربے کا آغاز کر دینا کافی نہیں ہے. کئی جگہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بعض دفعہ بعض طبقات میں نسبتاً کم دین کی طرف توجہ ہوتی ہے، بعض دوسرے طبقات میں زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے. پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریق پر رابطے پیدا کیے جائیں تو زیادہ توجہ پیدا ہوتی ہے، کس طریق پر پیدا کیے جائیں تو کم توجہ پیدا ہوتی ہے. غرضی کے جو کام جاری کرنے ہیں ان کو متعلقہ افراد تک پہنچا کر، سمجھا کر اپنی طرف سے آپ کام مکمل کر بھی دیتے ہیں، تب بھی بات ختم نہیں ہوتی. پھر ان کے تجارب پر نظر رکھنی پڑے گی، اور اگلے سفر کے وقت جب آپ وہاں جاتے ہیں
تو ان سے پوچھنا ہوگا کہ آپ بتائیں جو ترکیبیں آپ کو پچھلی دفعہ بتائی تھیں ان پر کوئی عمل ہوا بھی کہ نہیں، کوئی رابطے ہوئے، کس نے کیا جواب دیا اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب تھا۔ جب آپ اس رنگ میں ان سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے جواب ان کے غلط تھے، بہت سے جواب ایسے تھے جو کسی کو قریب کرنے کے بجائے دور پھینکنے والے تھے، اور یہ باتیں مجھ تک تو اب خود پہنچ جاتی ہیں، اس لیے مجھے جا کر پتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان سے، افریقہ کے ممالک سے، فجی سے، جاپان سے، ہر تبلیغ کرنے والے کو شوق ہوتا ہے کہ مجھے بھی بتائے کہ کس طرح تبلیغ کی، اور بعض تو اتنی لمبی لمبی رپورٹیں آتی ہیں کہ کئی دن لگتے ہیں مجھے ان کو پڑھنے میں، مگر جو تفصیل سے بات کرنے کے عادی ہیں انہوں نے تو بہرحال تفصیل سے ضرور بتانا ہے کہ فلاں آدمی سے بات ہوئی، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس کو یہ کہا، پھر یہ بات ہوگی، پھر فلاں شخص آ گیا، پھر اس سے گفتگو شروع ہو گئی، پھر ایک اور آدمی آ گیا، اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی، ساری تفصیل اس رپورٹ میں لکھی ہوتی ہے، اور پھر اس کو پڑھ کر بعض جگہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بڑی حکمت سے عمدہ جواب دیا ہے، بعض جگہ کوفت ہوتی ہے کہ ہرانے کی کوشش ہو رہی ہے، دل جیتنے کی کوشش نہیں ہو رہی، سختی سے کاٹنے والا جواب دیا جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے بڑے فخر سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے اس کو لاجواب کیا، حالانکہ لاجواب کرنا مقصد ہی نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے دل جیتے، خواہ خود لاجواب ہو کر دل جیتے، اور یہ بھی ایک حکمت کا مضمون ہے۔ بعض دفعہ لاجوابی سے بھی دل جیتے جاتے ہیں، آپ ایک بات کو برداشت کر جائیں اور اس کا جواب نہ دیں اور ایک درد آمیز خاموشی اختیار کریں، تو اس کے نتیجے میں بھی دل جیتے جاتے ہیں۔ ابھی چند دن ہوئے افریقہ کے ایک ملک سے اسی مضمون پر ایک رپورٹ ملی کہ ہم کسی جگہ گئے، وہاں جو ان کا عیسائیوں کا مناد تھا اس نے بہت بےہودہ زبان استعمال کی اور سختی کی اور ناپسندیدہ رویہ اختیار کیا۔ اس پر ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ صبر سے کام لیں اور مقابل پر سختی نہ کریں، چنانچہ ہم صبر کے ساتھ اس دکھ کو برداشت کرتے ہوئے خاموش رہے۔ دوسرے دن وہ دلی معذرت کے ساتھ انتہائی شرمندہ حالت میں پہنچا، بار بار معافی مانگی اور عرض کیا کہ آپ دوبارہ ہم سے بات کریں، دوبارہ تبلیغ کریں، اور ہم سننے کے لیے حاضر ہیں۔ بڑی شرافت کے ساتھ گفتگو شنید ہوگی۔ یہ اس مضمون کا خط صرف ایک افریقہ سے نہیں آتا، مختلف جگہوں سے ملتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے بھی اس مضمون کا خط ملا، اور بھی کئی ایسے ہیں جن کا مجھے اب نام بھی یاد نہیں، مگر روزمرہ کا تجربہ ہے کہ جو احمدی صبر کے ساتھ للہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کا جواب نہ دینا اس کے لیے زیادہ دل جیتنے کا موجب بن جاتا ہے، اور جو ایسا جواب دینا جانتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دل جیتے ہی جاتے ہیں، وہ تو بہرحال خدا کے فضل سے ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر تبلیغ، ہر جد و جہد، ہر کوشش کے نتیجے کے بعد اللہ تعالی کے فضل سے اس کی جھولی میٹھے پھلوں سے بھرتی رہتی ہے۔ تو دعوت اللہ کرنے کا گر سکھانا اور جائزہ لینا کہ کوئی اس معاملے میں کیا غلطی کر رہا ہے، اس کی کس حد تک، کس رنگ میں درستی کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ بعض باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں اور بعض اور باتیں، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ، بعض خاص لوگوں سے جب ایک دفعہ ٹکر لے بیٹھتے ہیں اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی قبولیت کا مادہ کم ہے، اور بعض ایسی عادتیں ہیں جن کے نتیجے میں عام طور پر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملا کرتی، یعنی ضد ہے، تعصب ہے، حق دھرمی ہے۔ اور قرآن کریم نے ہمیں آغاز ہی میں یہ مطلع فرما دیا کہ یہ کتاب ہدی للمتقین ہے۔ یہاں متقین سے مراد ابتدائی تعریف کے طور پر یہ ہے
کہ وہ لوگ جو سچی بات دیکھتے ہیں تو سچی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پاتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ضد اور تعصب نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ دن کو دن کہہ سکے اور رات کو رات کہہ سکے۔ اس کے لیے ایک بڑی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کی ایک طبی کیفیت کا نام ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو یہ فطری سچائی نصیب نہ ہو، ان سے آپ جتنا چاہیں سر ٹکرائیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس بنیادی بیماری کو دور فرما دے۔ بس بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت ان بیماروں پر ضائع کرتے رہیں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے شاید ان کا دل بدل دے۔ جو بیمار نہیں ہیں ان کی طرف کیوں نہیں توجہ کرتے؟ جب آپ کے پاس وقت کافی نہیں ہے، کام زیادہ ہے، تو پہلے ان چیزوں پر ہاتھ ڈالیں جن کو قبضے میں لینا آسان تر ہے۔ پہلے مشکل چیزوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو نتیجہ بہت کم اور بہت دیر سے نکلے گا۔ اس لیے تبلیغ کے وقت اس بات کو سمجھانا بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی کو کس وجہ سے ریجیکٹ کیا، یعنی نظر انداز کر دینا چاہیے اور کس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی اپنی ذات میں ایک گہرے غور کا مضمون ہے۔ میں وضاحت سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نظر انداز اس بات پر نہ کریں کہ وہ کسی سمجھنے میں دیر کر رہا ہے یا اور وجوہات کی وجہ سے اس کے لیے قبول کرنا مشکل ہے۔ اگر اس کی فطرت میں صفائی ہے، اگر اس کے اندر جھوٹ اور تعصب نہیں ہے، خواہ دوسری کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں، اس کی اصلاح ممکن ہے۔ اس لیے بد کہہ کر کسی کو نہیں چھوڑنا، ورنہ جس طرح حسن سب میں ہے بدیاں بھی سب میں ہوتی ہیں۔ آپ کو بنا بنایا فرشتہ تو تبلیغ کے لیے نہیں ملے گا۔ اگر بنایا بنایا فرشتہ ہے تو پھر شاید وہ آپ کو تبلیغ شروع کرے، کیونکہ آپ میں اس کی نسبت کم برائیاں ہوں گی، زیادہ برائیاں ہوں گی۔ بس برائیوں کے نتیجے میں نہیں چھوڑنا۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کریم نے جو تعریف فرمائی ہے ابتدا میں وہ یہ ہے کہ جس کے اندر سچائی کی روشنی نہیں ہے، جس کی طبیعت میں کجی ہے، اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ جتنا چاہیں آپ اصلاح کی کوشش کریں، ان کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ اسی مضمون کو کچھ آیات کے بعد مزید کھولتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کی اندرونی کجی ان کی صلاحیتوں کی راہ میں حائل ہو گئی ہے۔ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہیں، کان بھی ہیں لیکن کانوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، کان بھاری ہو گئے ہیں، بوجھ پڑ گئے ہیں کانوں کے اوپر۔ آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہیں۔ دل ہیں مگر دل اندھے ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ بس مہر زدہ آدمیوں پر بے وجہ لمبے وقت ضائع کرنا یہ درست نہیں ہے، آپ کے قیمتی وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن اس کے مقابل پر ایک اور بات سے بھی بہت احتیاط بہت لازم ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ سارا علاقہ مہر زدہ ہے، ان میں ہدایت قبول کرنے کا مادہ کوئی نہیں۔ یہ جو عام فتویٰ دینا ہے یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی کمزوریوں کو خدا کی تقدیر کے سر پہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ خدا تعالیٰ نے ساری زمینیں ہی بنجر پیدا کی ہیں، آپ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ جب زمینوں نے قبول ہی نہیں کرنا تو آپ کا کیا قصور؟ اس لیے اس فتوے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، لیکن حکمت اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لے کر انفرادی طور پر یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، اور جن لوگوں میں آپ ضد اور تعصب دیکھیں ان کو چھوڑ کر صحیح فطرت لوگوں کی طرف متوجہ ہوں۔ مجھے پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان کے زمانے میں یاد ہے، لاہور میں ہمارے بعض دوست تھے بہت ہی تبلیغ کا شوق رکھنے والے، جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے۔
ساری عمر انہوں نے تبلیغ کی اور ساری عمر ایک بھی پھل نہیں لگا. وجہ یہ ہے کہ جو آدمی ضدی چنے ہوئے تھے ان سے ہی ٹکراتے رہے. آج وہ یہ دلیل لے کے آیا, کل یہ دوسری دلیل لے کے آئے. سارے ہر روز ہنگامے, ہر روز گفت و شنید, بحثیں اور گرم بحثیں, یہاں تک کہ بعض دفعہ لڑائیوں تک بھی نوبت پہنچ جاتی تھی. مگر وہ ان دوستوں کے ساتھ آپس میں اس طرح جڑ چکے تھے کہ علیحدہ نہیں ہو سکتے تھے, اور ساری عمر اپنی ضائع کر دی. اگر ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تو آسانی کے ساتھ, خدا کے فضل کے ساتھ ایسے صحیح فطرت مل سکتے تھے. لیکن کیوں ایسا نہیں کیا, یہ سوال ہے جس کو آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ایک انانیت کی بہت سی قسمیں ہیں. بعض قسمیں دبی ہوئی شکل میں, بھیس بدلی ہوئی شکل میں موجود ہیں. بعض دفعہ جس سے ایک دفعہ دینی گفتگو میں مقابلہ شروع ہو جائے, اگر آپ اس کے کسی سوال کا جواب نہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ جی میں دیکھ چکا تمہیں, بس کافی ہو گئی, میں ہار گیا سمجھ لو, تو اگر آپ میں یہ کہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موقع پر میں نے اپنی ذات کی ہار قبول ہی نہیں کرنی, تو آپ ایسے شخص سے پھر کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ایک تلخ گھونٹ پینے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. ایک موقع پر آپ کو یہ کہنا پڑے گا میاں تم جیت گئے, میں ہار گیا, میرے پاس جواب نہیں ہے, یعنی تمہاری ان کجبیسیوں کا جواب نہیں ہے, تم مجھے ہارا ہوا سمجھ لو, لیکن خدا کے لیے میرے پیچھا چھوڑو. یہ کہہ دے اگر کوئی شخص, تو بعض دفعہ اس کی مخفی انانیت کہتی ہے کہ لو جی تم شکست کھا گئے, تم اپنے آپ کو تم نے نیچا دکھا دیا, اور یہ وہ روک حائل ہو جاتی ہے اس سے پیچھا چھڑانے میں. چنانچہ جن صاحبان کا میں ذکر کر رہا ہوں, ایک سے زائد ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, بعض فوت ہو گئے, بعض زندہ بھی ہیں. ان کی یہ عادت ان کی تبلیغ کے مؤثر ہونے کی راہ میں ہمیشہ روک رہی, اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے جواب دینا ضروری ہے, اور اچھے جواب لے کے آتے تھے. مگر جس نے قبول ہی نہیں کرنا, اس کو اچھے یا برے جواب سے کوئی بحث نہیں ہے, اس نے بہرحال قبول نہیں کرنا. تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شخص چند خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ مسلسل سر تو نہیں ٹکرا رہا. میں جب جرمنی گیا تو وہاں یہوہ وٹنسز والے بڑے سرگرم عمل دیکھے. افریقہ میں بھی آج کل بڑا کام کر رہے ہیں. بعض دوستوں سے جب فیملی ملاقات ہوئی اور تبلیغ کی بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم تبلیغ کر رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہوتا. جب مزید پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہوہ وٹنسز والوں سے وہ اپنا سر کھپا رہے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو تمام عیسائیوں میں سب سے زیادہ متعصب ہیں اور ریجڈ ہیں. ان کی عقلی حالت ایسی ہے کہ ان کے اندر وہ بدلنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور ایک خاص قسم کا دماغ ہی ہے جو یہوہ وٹنس بنتے ہیں. یہوہ وٹنس کے لیے جو صلاحیتیں چاہیے ان میں دماغ کی کرکٹنس ضروری ہے اور کچھ تنگی نظر کی ضروری ہے. اس کے بغیر اچھا یہوہ وٹنس بن ہی نہیں سکتا. تو اکثر الا ماشاءاللہ بعض اتفاقاً کہیں نکل آتے ہیں ایسے جو یہوہ وٹنس بننے کے اہل نہیں ہوتے پھر بھی بن جاتے ہیں, اور ایک احمدی ان کو ان ٹھوکروں سے بچا بھی لیتا ہے. مثلا جاپان سے مجھے ایک خط ملا جس میں پتہ لگا کہ ایک یہوہ وٹنس والا اتنا صحیح فطرت تھا کہ چند باتوں میں ہی اس کا دل یہوہ وٹنس سے ہٹ کر اسلام کی طرف مائل ہو گیا. لیکن وہ دور کی قومیں ہیں, ان کو اتنا زیادہ عیسائیت کا گہرائی سے علم نہیں اور اتنا گہرائی سے تعلق نہیں ہے. مگر بعض ان کے عیسائیوں میں تبلیغی فرقے ایسے ہیں جو دماغ کی کمزوری اور صلاحیتوں کے منجمد ہونے کی وجہ سے مذہبی بنے ہوئے ہیں. مولویت کے لیے بے وقوفی کا ہونا ضروری ہے, اور جہاں بے وقوفی ضد میں بدل جائے وہاں آپ جو چاہیں کریں آپ کچھ نہیں کرو, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ان کو میں نے سمجھایا, میں نے کہا تم کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو, اور اگر یہوہ وٹنس والوں سے بات کرنی ہے تو کم سے کم پتہ تو کرو کہ ان کو کس طرح گلے سے اتارا جا سکتا ہے, یا وہ سیدھے ہوں یا تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں. ان سے گفتگو کا کی طرز اور ہونی چاہیے.
مجھ سے ایک دفعہ اس قسم کے ایک دوست میرے تشریف لائی تھیں، ایک خواتین گفتگو کرنے لگی. میں نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور خدا کے تعلقات کیا ہیں؟ وہ بیٹا ہیں واقعتاً حاضر، بالکل پکا، اس میں تو شک کی کوئی سوال ہی نہیں. بیٹا. میں نے کہا پھر حضرت مریم ماں ہوئی؟ تبھی بات ہے ماں ہے. خدا باپ ہے تو حضرت مریم حضرت خدا کی بیوی کہلائیں نا. پھر اگر وہ نکاح نہیں ہوا تو پھر یہ رشتہ جو ہے وہ بڑا گندا رشتہ بنتا ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے کوئی گندا رشتہ قائم ہو. اور اگر نکاح ہوا ہے یعنی آسمان پہ ہی چکی ہوا ہو، ضروری نہیں کہ دنیا میں پڑھایا گیا ہو، تو پھر منکوحہ بیوی بن گئی ہے. اب مجھے اگلا مسئلہ یہ سمجھاؤ کہ جب یوسف نے جار سے شادی کی تو کیا خدا نے طلاق دی تھی یا دو خامن کیے ہیں؟ ایک خامن خدا تھا جس سے مسیح پیدا ہوئے، اور ایک یوسف نجار تھا جس سے اور بہت سے بچے پیدا ہوئے. تو یہ مسئلہ حل کرو. اب ایسے مسائل جو عقلی نقطۂ نگاہ سے پیش کیے جائیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. اب آزما کے دیکھ لیں. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. دل آزاری کی خاطر نہیں، سمجھانے کی خاطر یہ اشکال ان کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. ایک دو کے ساتھ آپ اس طرح کی عقلی ذرائع سے گفتگو کریں تو آپ ان کو بلائیں گے بھی تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے. جہاں اس میدان میں وہ آپ کو کھینچ لائیں، یعنی بائبل کے بعض ایسے بیانات جن کو نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ عام انسان کو سمجھنے کی استطاعت ہے، گہرے مضمون سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ جو چاہیں کریں، آپ کبھی ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے. ہمیشہ وہ سمجھیں گے کہ ابھی یہ ہمارا شکار ہے. تو اس لحاظ سے بھی تفصیلی چھان بین کرنی پڑے گی سیکٹری تبلیغ کو، اس کے ساتھیوں کو، کہ جن لوگوں سے تبلیغ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے رد عمل کیا ہیں، یہ زمین جیت رہے ہیں یا خود ابہام کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. بڑا وسیع مضمون ہے اور بڑے وسیع وقت کا تقاضا کرتا ہے. بہت سے ایسے تربیت یافتہ مددگاروں کی ضرورت ہے، بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، میں نے گھڑی پہ نظر ذرا دیر میں ڈالی ہے، اس لیے اس مضمون کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آئندہ خطبے سے دوبارہ اس مضمون کو شروع کروں گا. اللہ تعالی ہمیں صرف سمجھنے کی توفیق نہ بخشے بلکہ جو ہم سمجھیں اس کو عمل میں ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.